Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ کے ختم ہونے کے قریب آ چکے ہیں لگ بھگ. اور دیکھیں آج ہم لوگ انشاءاللہ کہاں تک اس میں جائیں گے، اور امید ہے کہ یاد کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی آپ سبھی کو. اور اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ کنٹینیو جو چیز چل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم سب تک مستقل دائمی اس نعمت کو رکھیں، کیونکہ دنیا میں رہ کے اپنے مالک کے کلام آئی ہوئی ہدایت کو سمجھنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ بس سن لیا اور ہو گیا اور چل دیے. آپ لوگ بہت محنت کے ساتھ، آپ کی ٹیچرز جو آپ کی کو ٹیچر ساتھ میں لگائی گئی ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کام کیسے کرنا ہے آپ کو وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ اس میں ہم لوگ اچھے سے سمجھ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بریک یا کوئی کمی، کوئی آزمائشیں نہ آئیں، اور یہ مقصد ہو ہمارے جنت تک پہنچنے کے. جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے علم کے راستے پر چلنے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مقصد کو نیک رکھے. اور انما الاعمال بالنیات، ہر عمل چاہے دیکھنے میں وہ کیسا بھی دکھ رہا ہو، کتنا بھی اچھا کیوں نہ دکھ رہا ہو دیکھنے میں، لیکن جو اس کا اجر ملتا ہے وہ ہماری نیت کے حساب سے ہوتا ہے. دیکھنے والے کو تو لگے گا کہ ارے آئے دن یہ عمرے پہ جا رہی ہیں، آئے دن یہ ہو سکتا ہے. اب کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ اسے گھومنا پسند ہے، اسے لوگوں کو دکھانا پسند ہے کہ میں بڑی نیک ہوں، یہ بننے کے لیے وہ آ رہی ہے. تو یہ تو پھر بری نیت ہو گئی اور اس کا کوئی بھی ہمیں حاصل کچھ نہ ہوگا. تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے وہ چیز اتنا ہی ہمیں گفٹ مل جائے گا کہ بھئی لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے نیک ہیں. اور جب آخرت میں جائیں گے ہم کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو آئے دن مکہ میں ہوتی تھی، میں تو یہ تھی، میں نے تو اتنے پیسے خرچ کیے آپ کی راہ میں وغیرہ وغیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیں گے جس مقصد سے کیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو لوگ دیکھتے تھے. میرے لیے کیا ہوتا تو آج کچھ حاصل ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف بتا دیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا. تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہم اچھے اچھے نوٹس بنا رہے ہیں، جتنا بھی ہم یاد کر رہے ہیں، شیطان ضرور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مقصد اجر جو ہے وہ ہمارا نیت کے حساب سے ملنے والا ہے، تو کیا شیطان چاہے گا کہ ہم اچھے اچھے اجر حاصل کر لیں اور ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں؟ ابھی ہم لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھا تھا تو اس میں سیکھا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے. اللہ کا حکم آیا کہ فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، دشمن بناؤ، اسے دشمن کی طرح رکھو. ہم لوگوں نے اسے دوست بنا رکھا ہے. جو بھی اچھا برا خیال آتا ہے ہمارے دل میں، ہمیں کہ ہاں انجوائے کریں گے، چلو کر لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں برائی ہے، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں. اور جب ہم نہیں سوچتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ ایک ایک چیز جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس کو سمجھیں. لوگ ابھی تک جوائن ہو رہے ہیں، چلیں ہمیں کچھ ضروری بات بھی کرنی تھی، تھوڑا سا اور رک کے انشاءاللہ بتاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو سب کی سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی پناہ میں ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، یعنی میں اللہ کے ہر نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے، ہر نام کا حوالہ دے کے، ہر نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر یا رب، پھر آگے دعائیں کی، ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا، ان کا نہیں جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ الحمدللہ، بالکل کلیئر اور سیدھی سورہ ہے، اور جیسا کہ شروع میں اللہ کی حمد اور ثنا، یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ سورہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد آخر میں بیچ میں دعا آئی، اور پھر پناہ بھی لے لی ہم لوگوں نے، ان ایسے راستوں سے بچنے کے لیے بھی کہہ دیا جن پر اللہ تعالیٰ جس راستے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس پر اللہ کا غضب یعنی غصہ نازل ہوا ہو ایسے لوگوں پر، اور ایسے لوگوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے ہوں۔ تو ابھی تو صرف ہم لوگوں نے اعوذ باللہ کیوں پڑھنا، بسم اللہ کی کیا ہے پڑھنے کا، پھر الحمد للہ تعریف اللہ کی، حمد کیا ہے، پھر جو کہ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے رب ہیں، اس کو سمجھا، پھر الرحمن الرحیم کو سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والے، یعنی کہ ان کی رحمت ایک عام ہے سب کے لیے، اور ایک خاص ہے، خاص مومنوں کے لیے، جو کہ دنیا میں بھی ہے، اور خاص پھر کہاں ہوگی؟ آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل کریں گے۔ بے شک اعمالوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ الذین آمنو کے ساتھ فوراً کیا آتا ہے؟ وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ہم سب کے اندر غلط ہے کہ ہم جب ایمان لے آتے ہیں تو بس ایمان سے ہی، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، داخل ہو جائیں گے۔ عمل تو یعنی کہ یہ تو ہمارے دل کے معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھ کے اور داخل کر دیں گے، نہیں تو پھر والذین آمنو کہاں جائے گا؟ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور آمنو، نہیں، وعملوا الصالحات، یہ کہاں جانا ہے؟ وہ کہ نیک کام کیے، تو نیک کاموں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے، اسی کے تھرو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں گے، کہ دیکھیں گے کہ ہاں اس نے کوششیں کی ہیں، پھر کوششیں ہماری کیسی ہیں ہمیں خود معلوم ہے، تو وہ کوششوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہوئے ہم پر کوششوں کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے اپنی رحمت سے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا رحمان اور رحیم۔ تو اب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے رحمان اور رحیم ہے، الحمدللہ، صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا اور نعمتیں اور رحمتیں کر رکھی ہیں جو کہ ایک مومن کے لیے ہوتی ہے خاص، کافر اپنا جو حصہ ہے وہ دنیا میں لے رہے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی اللہ نے اچھے طرح سے رکھا ہوا ہے الحمدللہ، کیونکہ آزمائشیں تو آتی ہیں، چیکنگ تو ہوتی رہے گی ایمان لانے کے بعد، پھر اس کے اوپر صبر شکر کے ساتھ دنیا گزار کے جو اصل خوشی کا دن ہوگا، خوشی کا وقت ہوگا، نعمت سب سے بڑی ہوگی، وہ جنت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ چلے پھر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین دیکھا، پچھلی بار ہم لوگوں نے مالک دیکھا کہ ملک اور مالک یعنی بادشاہ بھی جو اپنے یعنی کہ مالک بھی جو کہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ مالک جب کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسے مرضی ویسے کرے، یعنی فعل سے تصرف،
فعل کے ساتھ، یعنی کہ جو مرضی آئے وہ کر سکتے ہیں اپنی چیز کے ساتھ، اپنی ملکیت میں ہم۔ پھر مالک وہ ہوتا ہے، نہیں ملک پھر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ میں آتا ہے، صحیح؟ یعنی کہ پھر وہ اس کا مالک بھی ہوگا، وہ فعل کے ساتھ بھی تصرف کر سکتا ہے اور حکم کے ساتھ بھی تصرف کر سکتا ہے، یعنی کہ اب جب وہ بادشاہ ہیں اکیلے تو وہ جس کو مرضی آئے جو کہیں، جو حکم ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور جب ایسی بات آتی ہے تو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو ساری ملکیت ہے، پھر ہمارا کوئی وہی نہیں ہے، ہم تو اتنا پریشان ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ پریشانی ہمارے پر، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم کسی پر نہیں کرتے۔ تو پھر پریشانی آتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ، سب سے پہلے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم کتنے گناہ گار، کتنے اللہ کے نافرمان، اس وجہ سے آتی ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے آ، درجات بلند ہونے کے لیے آتی ہے۔ یوم الدین ہم لوگوں نے دیکھا تھا، یوم الدین قیامت کے دن، جزا سزا کے دن کو، جس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آرڈر سب چل رہا ہوگا۔ آگے قرآن میں ان کی بہت ساری ڈیٹیل آنے والی ہے انشاءاللہ۔ آج خالی بس تھوڑا سا دل میں یہ باتیں اتری ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے، یعنی کہ یہاں تک ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کہ سورت کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحمان، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، پھر وہی مالک ہیں، ٹھیک؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ورڈ ٹو ورڈ دیکھے تھے۔ ایا صرف اور کا اس میں اٹیچ ہے، کا کی کم، یہ لکھیں، اتنا ساتھ لکھیں کیونکہ کا آیا ہے، جب ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کو دے دیں گے، آپ لوگ لکھیں فی الحال اپنے پاس کا یعنی اس طرح سے صرف کاف فتح کا، اور کاف کسرہ کی لکھیں، اور کاف میم پیش کم لکھیں، تو ان کی کیا میننگ ہے؟ کا جب آئے گا تو کسی ورڈ کے ساتھ اینڈ میں اٹیچ کیا ہوا ہی آئے گا، ناؤن کے ساتھ، اور جس ناؤن کے ساتھ لگے گا اس کی میننگ ہو جائے گی تمہارا۔ کس کے لیے؟ میل کے لیے، تمہارا لکھیں یہاں پہ، تمہارا، اور کس کے لیے؟ یہ بات ہو رہی ہوگی میل کے لیے، ٹھیک؟ یعنی کہ کسی آدمی سے آپ کو کہنا ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا رب ہے، تو تمہارا رب ربو کا، پھر تمہارا گھر، گھر کو بیت کہتے ہیں، بیتو کا۔ پھر آپ دیکھیں گی کہ اور بھی کوئی جیسے اور آسان ورڈ جو عربی اور اردو میں، کتاب، کتاب اگر آپ کو کہنا ہو کہ تمہاری کتاب تو کتابوں کا، ٹھیک؟ اس کے ساتھ کا اٹیچ کرتے جائیں گے تو میننگ آتی جائے گی تمہارا، میل کے لیے۔ اب ربو کی اگر کہیں گے، زیر کے ساتھ اگر بات کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی فیمیل سے بات کر رہی ہیں، یعنی کہ فیمیل کی طرف اب یہ آپ کا مخاطب ہوا، میننگ وہی ہے تمہارا، ٹھیک؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ ربو کی یعنی تمہارا رب، عورت سے بات کر رہی ہیں اب آپ، ربو کی۔ پھر تمہاری کتاب، کتابوں کی، تمہارا گھر، بیتو کی، تو کا آپ میننگ سمجھ گئیں۔ اس کے بعد میں میم اگر لگاتے ہیں، اس میم کو کہتے ہیں، کاف کے ساتھ میم اٹیچ ہے، اس میم کو کہتے ہیں میم جماعیہ، جمع ورڈ اردو میں اگر سنا ہو، جمع پلورل کو کہتے ہیں، پلورل، ٹھیک؟ تو پلورل والا میم لکھیں ابھی آپ، تو یہ اگر کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ابھی کاف کے ساتھ تو ہو جائے گا تم سب۔ اس میں میل فیمیل سبھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو فیمیل کا پھر سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں زیادہ تر جب اللہ تعالیٰ کم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم سب اس میں تم سب کا رب، ربکم، بیتکم تم سب کا گھر، کتابکم تم سب کی کتاب، تو تین ایگزامپل کے ساتھ الحمدللہ آپ نے یہ اٹیچ والے پروناؤن تھوڑے سے ابھی سیکھیں، گرامر کے لحاظ سے، کا کی کم لکھیں۔ ایک کوئی بیک پیج یا کوئی ایسا بیچ میں رکھے جہاں پہ تھوڑی سی یہ گرامر ہم لوگ جمع کرتے چلیں گے۔ تو کم کے بارے میں کا اور کی اور کم کے بارے میں دیکھا، جو کہ یہاں پر ابھی ہم لوگوں کے پاس آیا تھا، ایاک صرف تیری، تو صرف تیری کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کی، صرف آپ کی ہی، اب ہم ریسپیکٹفلی بات کریں گے اور کہیں گے صرف آپ کی ہی، نعبد، اس میں عین با دال
عبادت یا روٹ ورڈ تھا، اور عبادت سے ہم کو یاد ہے ہماری زبان میں بھی عبادت ہوتا ہے، نعبد مانا تھا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سب، نون جو آیا ہے وہ ہم کی میننگ دے رہا ہے، ہم کی، وَإِيَّاكَ اور آپ ہی سے، نستعین، اس میں عون، عین واو نون، عون مانے ہوتا ہے مدد، چاہنا یا مدد، تو چاہنا کہاں سے نکلا تھا؟ الف سین تا، نون سین تا، سین تا، سین تا اگر آگے ورڈ کے آتا جاتا ہے تو اس کی میننگ ہوتی ہے طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، تو مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو آیت بنی تھی صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ چلیں، ابھی ہم لوگ نے عبادت کا پڑھا تھا، جی ہاں، تذلل اور خضوع پڑھا تھا، تو تذلل معنی ہوتا ہے اردو میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اس کے دونوں کے معنی ہوتا ہے انکساری، جھکنا، جھکاؤ بہت زیادہ کسی کی طرف، یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن کر دینا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طریق معبد، یعنی کہ وہ راستہ عربی میں کہلاتا ہے جس کے اوپر چل چل کے وہ دب گیا ہو، دبا ہوا، تو تذلل اور اس میں معبد میں عبادت سے یہی میننگ نکل رہی ہے کہ خضوع اور تذلل، یہی جھکاؤ، جھکاپن، انکساری اردو میں کہلاتا ہے، انکساری بھی لکھیں یہاں پہ، انکساری، عاجزی لکھیں، عاجزی، ٹھیک، عاجزی اور انکساری لکھیں، جو کہ یہ تذلل اور خضوع آ رہا ہے یہ دونوں ورڈ یہی میننگ دیے ہوئے ہیں کہ عاجز بھی ہم نے بتایا تھا کہ کوئی چیز اگر نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم ہر چیز میں اللہ اپنے میں عاجزی رکھتے ہیں کہ ہر کام مجھ سے، میں کے بجائے سب اللہ تعالیٰ، ٹھیک عبادت کے معنی ہوتے ہیں یہاں پہ کئی سارے معنی لکھے ہوئے ہیں عبادت کے، پھر اصطلاحی معنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر بہت زیادہ محبت کے ساتھ اس کے آگے بہت عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھک جانا، یعنی بہت سی محبت کی وجہ سے اس کے آگے آپ کا جھکاؤ ہو، اس کی بہت زیادہ عزت ہو، جب یہ چیزیں کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ پارٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے تو دوسرا اس میں پھر امام ابن تیمیہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں، اقوال و افعال، بات شروع ہوئی تھی ہماری کہ افعال اور اقوال، فعل کہتے ہیں کام کو اور قول کہتے ہیں کسی بھی بات کو، یعنی کہ اگر کوئی بھی بولے تو اس کو ہم قول کہتے ہیں، تو ہمارے جو بولنے میں اور ہمارے کرنے میں جو بھی کام اللہ کو پسند آئے، یعنی کہ ہمارے بولنے کے کام، اقوال، ہمارے بولنے کے کام میں بولنے کے کام میں کیا کیا آئے گا؟ ہم قرآن منہ سے بول کے پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر بولتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہ سارے کام ہمارے بولنے کے اچھے اچھے کام جو اللہ کو پسند آتے ہیں وہ عبادت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح افعال کے، فعل مانے کرنے کے کام، تو کرنے کے کام جو بھی اب ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے اٹھے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ سارے کرنے والے بھی جتنے اچھے کام ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ بھی سارے کیا کہلاتے ہیں؟ عبادت۔ تو اقوال اور افعال باطنی اور ظاہر، باطن کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہیں، جو کہ باہر کی طرف نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب اللہ کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی کتنا ڈرتا ہے اللہ سے؟ نہیں نظر آتا، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ باطنی عبادت ہے۔ نماز ہماری ظاہری عبادت ہے یا باطنی؟ ظاہری عبادت ہے، کہ لوگوں کو ظاہری نظر آ رہا ہے کہ آپ کھڑی بھی ہیں اور آپ رکوع میں جا رہی ہیں اور آپ سجدے میں جا رہی ہیں، تو باہر کی بھی عبادت جو کام کرنے کے ہیں وہ، جو ہمارے دل کے اندر ہیں وہ، یا جو ہم بولتے ہیں وہ، یا جو ہم کرتے ہیں وہ، سارے ایسے کام جو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئے، وہ سارے کے سارے عبادت کہلاتے ہیں۔ تذلل اور خضوع کی ڈیفینیشن آپ کو اس میں مل جائے گی، جو یہ لکھا ہوا ہے کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر، یہ جو آگے لکھا ہوا ہے محبت کے ساتھ، اس کے آگے بہت عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھکنا، تو یہ تذلل جھکاؤ ہے، اور خضوع بھی عاجزی کے اندر ہی آتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل زیرو سمجھ کے کسی کے آگے جھکنا، یہ تذلل اور خضوعات کی ورڈ کی میننگ نکل لی ہے۔ تو انکساری اور عاجزی اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہو تو وہ لکھ لیں آپ اس کے ساتھ ساتھ۔
اوکے، اور ایک اور بھی ڈیفینیشن آتی ہے، نیکی کا ہر کام عبادت ہے۔ تو اچھا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام نیکی کا ہے؟ کیا ہم بیٹھ جائیں اور سب لوگوں کو جمع کر لیں اور پھر قرآن کو کہیں کہ یہ پہلے یہ پڑھیں گے، پھر اس کی یہ الٹی آیت پڑھ لیں گے، پھر اس کو کر لیں گے، پھر وہ کر لیں گے؟ اب آپ کہیں ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر نیک کام عبادت؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ نیک کام ہے؟ یہ مسئلہ پڑتا ہے اب، کیونکہ لوگ کچھ بھی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ عبادت ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ طریقہ کیا بتا دیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، یہ شرطیں ہیں، یہ عبادت کی شرطیں ہیں، یہاں پہ لکھی نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پھر بھی۔ انشاءاللہ آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو اور ڈیٹیل ملتی جائے گی۔ فی الحال ابھی آپ کے کان میں بات ڈالنی تھی کہ عبادت کی شرط بھی ہوتی ہیں، کہ عبادت میں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا نا، انہی کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے سب بھیجا تھا، انہی کے تھرو ہمیں پتہ چلا، یعنی کہ پھر طریقہ کس کا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے بتایا نماز فجر میں 2 ہوگی اور ظہر میں 4 فرض ہوگی، اور انہیں نہیں بتایا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہونے ہیں، ایک رکعت میں 1 رکوع ہونا ہے۔ تو سیم اگر کوئی ایک رکعت میں کہے کہ ہم زیادہ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، 2 رکوع کر لے، 3 سجدے کرنے لگے، تو اس کا یہ عبادت قبول ہوگی؟ نہیں، اس نے ایک شرط ڈراپ کر دی، گرا دی، کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کمپلسری چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری بات شرط ہے کہ کیا؟ کہ اخلاص، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا تو وہ عبادت ہوگی۔ دکھاوے کے لیے کیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اما ابا کے ڈر سے کیا ہے، یا کسی اور کسی بھی مقصد سے کیا ہو، تو وہ عبادت نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو الحمدللہ کافی حد تک یہاں پہ ہے اور سمجھ میں۔ اچھا، عبادت کی قسمیں یعنی ٹائپس، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا نا، افعال، اقوال، باطنی، ظاہری، اس کو اور دیکھیں گے کہ کچھ عبادتیں جس کو علماء نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کہ عبادت قلبی، قلب مانے دل ہوتا ہے، دل کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہاں پہ ڈسکس کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جو ہر سال حج پہ آیا جا رہا ہے، جو آ، اور بھی کچھ جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ دکھ رہا ہے، وہ کرتا ہے، وہی عبادت گزار ہے۔ ایسا ہے کیا؟ تو ام، قلبی عبادت، امید، امید بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو، دل میں ہوتی ہے نا امید۔ اب ہم ادھر ادھر امید لگائے بیٹھے ہیں، اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے بچے ہمیں پالیں گے، اور ہم ایسا نہیں کہ پھر لوگوں سے آپ بے رخی دکھائیں اور ان سے بالکل بھی، بس اللہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سبھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہے تھوڑا تھوڑا لوگوں کو آدھا علم جان کر کے کام شروع کر دینا کسی بھی فیلڈ میں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب آپ نے تھوڑا سا پڑھ لیا کہ بھئی یہ کیمیکل جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اب آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ کیمیکل جان لیوا بھی ہے، اور اگر اس کو ایسے یوز کریں گے تو یہ بھی کرتا ہے، اور ہم شروع ہو کے اس کے پر عمل کرنا، کہ بس ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیمیکل یہ کرتا ہے، اور اس کو اب ہم یوز کر لیں، اب ہم اس کو کھا لیں، اس کو یہاں لگا دیں، اس کو فائدہ دے گا، نقصان ہی کرے گا آدھا علم نا۔ تو انشاءاللہ آپ بس آدھا ادھورا سیکھ کے لوگ جو آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ کے کبھی تو ماں باپ کی مخالفت پہ اترنے لگتے ہیں کہ نہیں اللہ نے تو کہا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں، اللہ نے تو یہ کہا ہے وہ کہا ہے، اور پورا کچھ نہیں معلوم۔ تو اللہ توفیق دے کے ہمیشہ علم والے بنے رہیں، اور عبادت کو طریقے سے کرتے رہیں۔ تو پہلی چیز تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ 3 چیزیں آ گئی تھیں۔ کیا چیزیں آ گئی تھیں پہلی والے میں؟ کسی کو تھوڑا سا اوپر سے لیتے ہیں کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا، ٹھیک ہے؟ غیبی طاقتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو عام بندے کے پاس نہیں ہو، ٹھیک ہے، انسانوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے کہ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کمرے کا ہی سن سکتا ہے، گھر کی آواز سن سکتا ہے، اب وہ کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے، انڈیا کی آواز سن سکتا ہے، لیکن ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہیں، اور وہ ہماری جو ہے وہ آواز سنتے ہیں، ہر کی آواز سنتے ہیں، تو یہ غیبی طاقت ہے۔ تو یہ اگزامپل ہو گیا کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا، اب کوئی ایسا سوچے کہ کوئی مر گیا ہے، مرنے کے بعد تو انسانوں کا پتہ ہے ہم سبھی کو کیا حال ہے، لیکن کوئی کہے کہ یہ جو ہے وہ سنتا ہے، اور
چلے کہیں حدیث سے تھوڑا بہت یہ ثابت ہے کہ میت جو ہے وہ قدموں کے آہٹ سن رہی ہوتی ہے وغیرہ، لیکن وہ دعا قبول کر لے گا یا اس کو سنانے سے کوئی اللہ نے کہیں حکم دیا ہو کہ اس کو کچھ سنانا ہے یا کچھ وہ باتیں سن لے گا یا ہم اس کی جا کے ہمدردی کریں، اس کی تھوڑی تنہائی کم، کچھ کہی ہے ایسا؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو نہیں سنتے ہیں، اور کب تک سنتے ہیں؟ بس قدم قدم لوٹنے کے بعد تو پھر ان کا اپنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ ساری غیبی طاقتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کیا دیکھا کہ غیبی طاقت کا عقیدہ رکھنا کہ بھئی یہ رکھتے ہیں، جیسا کہ لوگ بتوں کے سامنے پھر جھکتے ہیں اور ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کر پائے گا۔ دوسرا پھر کیا ہے؟ محبت۔ محبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں بتوں سے یا کسی سے بھی، بچوں سے یا کسی سے، یحبونہم کحب اللہ، ایسی محبت جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے، ایسی محبت وہ لوگ رکھتے ہیں دوسروں سے۔ تو ہم اللہ کی محبت میں کہاں تک ہیں؟ جو کہ یہ بھی یہاں پر آیا ہے نا، یہ ساری، یہ کسی کو غیبی طاقتوں کے مالک سمجھ کر بہت زیادہ محبت کے ساتھ، تو اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت بھی فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا جو لوگ اچھے نہیں ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو کی محبت میں مبتلا ہیں، وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ بات کے آگے نکل گیا ہے آج مسلمان، آج کا مسلمان اس آیت کے بھی آگے نکل گیا ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں خود معلوم ہے، لیکن ہم اپنے بچے سے ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم اس سے بھی زیادہ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے محبت کرتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ تو برابری پہ اللہ ڈانٹ یہاں لگا رہے ہیں کہ ایسی محبت رکھتے ہیں لوگوں سے کہ جیسے اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم اللہ سے محبت کی بات سمجھتے ہی نہیں کہ کیا محبت کرنا، اچھا اللہ سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیسے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ حال ہے جاہلیت کا۔ تو اللہ توفیق دے کہ اللہ سے محبت کو سمجھنا ہے، بڑھائیں اس محبت کو۔ کیسے بڑھتی ہے؟ اللہ کے بارے میں جان کر، قرآن کو پڑھ کر، ایسے اللہ کی محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرا اس میں پوائنٹ تھا کہ عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے جس طرح سے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، ویسے آپ دیکھیں مزاروں کے آگے ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو پیر سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی طرف پیٹھ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ٹیچر کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی پیچھے پچھلے سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کہاں کس میں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں۔ نماز میں، نماز میں ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ والی تعظیم کہیں اور ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارا سر جھکا ہو اور ہمارے ہاتھ ایسے، ہاتھ باندھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اور رسپیکٹ دکھانا بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کبھی نوکر والی فیلنگ کہیں ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ میں نوکر ہوں، تو بچہ فوراً ایکٹنگ کر کے دکھاتا ہے، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح؟ تو ہاتھ باندھنا بھی عاجزی، جھکاؤ، یہ سب ہے۔ تو یہ کسی اور کے ساتھ میں نہیں، اتنی تعظیم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ٹیچر کے جب آتی ہیں کمرے میں اور اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بھی ٹیچرز منع کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ ٹیچر کی تعظیم اتنی نہیں کرنی، اللہ نہ کرے کہ کہیں تھوڑی تھوڑی نکلتے ہوئے اور کہیں اللہ کی برابری پہ نہ آ جائے، نعوذ باللہ، یا تھوڑی سی بھی خرابی میں نہ آ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کے سامنے نہیں کھڑے ہونے کا۔ کوئی بھی یہاں تو ہم لوگ کے یہاں کوئی بھی آپ کو گلے ملنا ہو، ہاتھ ملانے کا مقصد ہو، تو اس وقت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑا ہونا یہ اللہ کی طرف سے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہت بہت سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ کبھی سجدے میں آپ دیکھیں گی تو آ، کبھی آپ اور کسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے آگے جھکتے دیکھیں گی وغیرہ۔ تو عاجزی اور انکساری، انتہائی درجے کی ذلت، یہ سب پائی جاتی ہے عبادت کے اندر۔ تو ایاک نعبد، عین بادال عبد جو ہے وہ غلام سے میننگ اس کی نکلتی ہے، غلام اس کا یعنی جو غلام کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ کے عبد ہیں تو ہم کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اپنے کو چیک کرنا ہے کہ ہم آم، اپنے آپ کو عبد کتنا مانتے ہیں۔ تو عبادت کرنے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ کوئی غلام ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہی کرے گا۔ تو یہ بندے کا سب سے بڑا، سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ بندے کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات ہے کہ وہ اپنے جیسے ہی، کہ کوئی کسی انسان کے آگے جھکنے کہا جاتا،
وہ بھی کمزور ہے مخلوق، اس کو نہیں پتا کہ اس کے اندر دل، اللہ کو تو ہمارے دلوں کا بھی حال معلوم ہے۔ اور جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ مالک ہے، اسی لیے پھر ایاک نعبد، کنیکشن ملا آپ کو؟ الحمد للہ رب العالمین، آپ نے سیکھا الحمد، اور پھر آپ نے سیکھا، پھر آپ نے سیکھا کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک، مالک بھی وہی ہیں، اس لیے ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ میں کتنا بہترین کنیکشن جوڑ چلتا چلا آ رہا ہے اسے۔ تو الحمدللہ عبادت کی ضرورت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ اس کے اندر فطرت ہے کہ کسی کے اندر جھکنا اسے پسند آتا ہے، کہ اگر کوئی بھی نہ ملے، اسے اللہ کی پہچان نہ کرائی جائے نا، تو وہ کسی کے آگے بھی جھکنے لگ جاتا ہے، وہ کسی کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کبھی بچوں کو وہ اپنا سبھی کچھ بنا لیتا ہے، بس انہی کے لیے جینا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا انہی کے لیے کرنا ہے، انہی کو بس بڑھا دینا، انہی کو، اب تو میرا کام، یعنی بچے آپ کے سیٹل ہو گئے، جاب لگا دی، بزنس لگا دیا، اب آپ کو سکون آ جاتا ہے، اب کام ختم ہو گیا۔ بچوں کے جسم کو پالنا، پھر بچوں کی روح، روح کہاں گئی؟ ہماری روحیں جو ہے وہ، اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی پہچان ہے، اس میں تو ہم نے ان کو مار کے رکھا ہوا ہے، اور جو دنیا دنیا کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ان کے کچھ فائدے، تاکہ کچھ فائدہ پہنچ جائے، لوگ اس لیے جو ہے وہ پیڑوں کی عبادت اور پتھروں کے آگے، پتھروں کی کرنے لگتے ہیں، کچھ جانوروں کی کرنے لگتے ہیں، کچھ شیطان کی بھی کرنے لگتے ہیں، کچھ نہ ملے تو اپنی ہی نفس کی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے؟ خواہشات کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی، میرا دل نہیں چاہتا میں فجر میں نہیں اٹھوں گی، میں نہیں اٹھتی ہوں۔ یہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اپنی یا اپنے رب کی؟ نعوذ باللہ، جب گہرائی میں جاؤ تو بہت جھنجھوڑ، ایسا لگتا ہے کہ کہاں پڑے ہیں، کیا ہوگا؟ تو بہت دل ہارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہاں ہم تو ایسا بھی کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اب اللہ معافی۔ یہ ہمیں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنا گناہ کرنے کے بعد، کتنا، جتنا سمندر کا جھاگ کتنا ہوگا، کوئی کاؤنٹ کر پائے گا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے ببل ہوتے ہیں، اور کتنا جھاگ ہوتا ہے، جھاگ تو پھر جھاگ ہے، اس کے اندر کتنا بن جاتا ہے جھاگ، صحیح اتنا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ببل سے آپ پھوڑنا بھی چاہیں تو وہ ہاتھ میں، آپ نے پینا جھاگ دیکھا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر کوئی گناہ کر کے آئے اور اللہ سے توبہ کر لے، چلیں آپ کہیں کہ میں نے کل توبہ کی تھی، آج پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ پھر توبہ کر لیں، تو لیکن ارادتاً نہیں کرنی کہ آج میں گناہ کروں گی اور پھر رات میں میں معافی مانگوں گی، صبح میں گناہ کروں گی، رات میں معافی، یہ تو پھر اپنے ہی آپ کو بیوقوف بنانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے یہاں تو جا کے پھر یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں، مرتے دم تک توبہ کرتے جائیں، پلٹیں روز پلٹیں، شیطان ایک دن ہار جائے گا، کیونکہ توبہ کا عمل بھی ہم لوگوں نے پچھلی بار بات کی تھی نا، اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسے کوئی کھویا ہوا بندہ واپس آئے، تو جب اتنا خوش اللہ کو آپ کر دیتے ہیں، تو ایک دن شیطان کہتا ہے کہ بس اب اس سے گناہ کرانا میں کم کرا دیتا ہوں، روز توبہ کر لیتی ہے، روز اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ بھئی جس کنڈیشن پہ، جس لیول پر آ گئی نا، وہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ یہ روز کے روز توبہ کرنے کی ایک اس کو سعادت ملتی جا رہی، تو ہمت نہیں ہارنی، جیسے کہ ابھی میں نے بات کی نا کہ اپنے نفس کی، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا نا کہ افرائیت ہے، کیا تم نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا، اس کا الہ کس کو؟ ہواہ، اپنی خواہشات کو، میرا دل چاہے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، میرا دل نہیں چاہتا تو ہم نہیں دیتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں کہ وہ کسی مولانا نے یہ بتا دیا، کسی نے وہ کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو اللہ نے حکم دے دیا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، عبادت کا ہمارے دین میں ایک بہت بڑا، یعنی کہ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، الگ الگ اس میں آتے ہیں، اور علماء نے اس کے پھر الگ الگ قول دیے ہیں، ظاہری، باطنی، افعال، اقوال، یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ پھر اقوال جو ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قول جو ہیں وہ ہم زبان سے بولتے ہیں، اور افعال جو ہیں، افعال کی میننگ کیا لکھی؟ کرنا، کرنا جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، کہ آپ کر رہی ہیں زبان سے،
لیکن قول جو ہے، بولنا جو ہے، وہ صرف آپ زبان سے ہی بولتے ہیں۔ کبھی آپ فعل جو ہے وہ کرنے کا کام، ہمارے دل میں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ سے ڈر، یہ کام ہے ہمارے دل کے اندر چل رہا ہے، تو یہ کیسا ہو گیا؟ قلبی ہو گیا، لیکن ظاہری ہے یا باطنی؟ باطنی ہے، اندر چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر یہاں پر سمجھتے ہیں، قلبی معنی دل کے اندر، امید، اتنی زیادہ کسی اور سے امید لگا لینا جتنی اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ معاملہ پھر گڑبڑ ہے۔ محبت، اتنی زیادہ محبت جتنی اللہ سے ہو کسی اور کے ساتھ ہو جائے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ خوف، خوف آپ دیکھیں کہ اتنا خوف ہے، گورنمنٹ کا خوف ہے، کسی اور کا خوف ہے، اور اس کا اللہ کا خوف کہاں ہے؟ کہیں بہت نیچے پہ ہے، تھوڑا سا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کا بڑا مصیبت پھنسی، وہ اس کی مصیبت۔ آپ اللہ کا خوف رکھ کے ان کے آگے جھکے رہیں نا، باقی معاملے سب اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح کر دیتے ہیں۔ تو خوف بھی، اگر آپ کو ڈر بھی ہے کہ جاب چلی جائے گی، اس لیے داڑھی کٹا دو، اس لیے نمازیں چھوڑ دو، اس لیے وہ کر دو، اور ہوگا اتنا گناہ کر لیتے ہیں ورنہ تو یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں، اس سارے خوف، اگر اللہ کا خوف ہو کہ بھئی ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، نمازیں چھوڑے دے رہے ہیں جاب کی وجہ سے، تو وہ خوف بڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسری ایسی بہترین جاب کرائیں گے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں۔ کچھ دن تو آزمائش ہوتی ہے، کہ ابھی کہیں ایک مثال سن رہے تھے کہ کوئی کسی کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی دکان اس لیے بند کر دی، وہ امریکہ کینیڈا میں تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر شراب اور جوئے کے ٹکٹ نہ بیچیں گے تو پھر وہ ان کی دکان نہیں چل رہی تھی، خالی کوئی آم، یعنی کہ انڈے بریڈ کے لینے کے لیے ایک پوری دکان کھول کے ان کا نہیں ہو پا رہا تھا، تو بند کر دی۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیچوں گا شراب، اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ ہر حرام کام کو بیچنا خریدنا، یہ بھی جب حرام کام بھی حرام ہے تو اس کا کرنا، بیچنا خریدنا بھی حرام میں ہی جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر تو ان کے بیوی بچے بہت سب ناراض ہوئے کہ نہیں اچھا خاصا چل رہا تھا، تو یہ اتنا اب یہاں رہ رہے ہیں تو علماء تو کہتے ہیں اتنا تو جائز ہے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ بتایا، لیکن پریشانیاں بھی آئیں، بھوکے بھی رہنے لگ گئے کئی دن۔ پھر اللہ نے یہاں نہیں تو آخرت میں تو مل کے رہے گا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتے ہیں، لیکن آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو توکل بھی، یعنی توکل بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ، توبہ، یہ ساری جو ہے ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ توبہ زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل میں بھی ہوتی ہے۔ توبہ، توبہ کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قلبی میں آئے گا۔ اوکے، پھر قولی، جو لسانی یعنی زبان کی ہوتی ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے قرآن کی، اچھی بات ہے، دعا ہے، ہم زبان سے کرتے ہیں۔ پھر بدنی عبادتیں، جو کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، والدین کی خدمت، اس میں سے ہم نماز، روزہ، حج تک تو رہتے ہیں، والدین کی خدمت میں بڑے پیچھے ہیں۔ کوئی اگر اچھا کر دے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھئی کر رہا ہے، لیکن یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں اپنا حکم فرمایا، یعنی میری عبادت کرو، فوراً اس کے بعد کہا وبالوالدین احسانا، کہ ایک صحابہ کے کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے، تو لوگوں کو لگا ماں کی جدائی، تو وہ اس لیے رو رہے تھے کہ میرے لیے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، جنت کا راستہ بڑا آسان تھا، اللہ خوش تھے مجھ سے، عبادت تھی میری بہترین، وہ میری چلی گئی، اب مجھے دوسرے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے کہ میں بہترین عبادت۔ تو جس کے والدین زندہ ہیں ان کی جو ہے قدر کر لیں، اور جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے خوب دعائیں کریں، مغفرت کی، اور صدقہ جاریہ کریں۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نیک بن جائیں، آپ کے والدین کو خود پہنچے گا۔ مالی عبادت میں صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، کفارہ نکالنا وغیرہ، اس سے بتا ہے کفارہ ہوتا ہے کسی سزا پر، اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ ہو جانے پر کوئی پنشمنٹ کے طور پہ، یا پھر اتنا بتایا جاتا ہے کہ اس کے بدلے آپ یہ تھوڑے پیسے دے دیں، یا بکرا کٹوا دیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب کفارہ میں آتا ہے۔ پھر ترکی عبادتیں کون سی ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، وہ بھی ترک مانے ہوتا ہے چھوڑنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ برے کاموں کو چھوڑنا عبادت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں اللہ نے منع کیا، اب میں گانے نہیں سن، اللہ نے کہا ہے بے پردہ نہیں رہنا، اب میں پردے دار ہوں، اب تو یہ جو آپ نے چھوڑا، بے پردگی چھوڑی، یہ عبادت میں آیا؟ ہاں جی، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ترکی عبادتیں بھی جاننا بہترین خوشی دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو شیطان آ کے اچھی خاصی تھی، اب دیکھو تمہیں اب وہاں بھی نہیں جانے مل رہا، اب یہ بھی نہیں ہو رہا، اب تم کو یہ بھی منع ہو گیا، اب تم سود بھی نہیں کھا رہی ہو، اب تمہارے پاس فائدے نہیں آ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے چھوڑا ہے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہترین آپ کو جو ہے وہ آ، عطا کریں گے، اس کے بدلے انشاءاللہ۔ تو یہ عبادت کے ایاک نعبد، عبادت کو ہم لوگ سمجھ رہے تھے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اچھا خاصے لوگ ابھی کلاس میں ہیں الحمدللہ، جو لوگ روز ہوتے ہیں، تو ہمیں کہنا یہ تھا
تھوڑا سا کنفیوژن، نئے ہیں آپ سب تو کیسے ہوتا ہے تفسیر کے یا اس کی ڈیٹیلنگ کیا کری جاتی ہے، کوشچن آنسر جتنے آپ کو ملے ہیں 4 5، وہ آپ کو شارٹ بالکل چھوٹے چھوٹے سے، ڈیٹیلڈ نہیں لکھنی ہے کہ آپ 5 6 لائنیں لکھ دیں، چھوٹا جتنا آپ کریں گے وہ اتنا آپ اس میں لکھیے کوشچن آنسر، اور ٹیچر کو چیک کرانا ہوگا۔ باقی جو ہم نے کہا تھا کہ آپ الگ سے ایک نوٹ بک بنائیں گی، کیونکہ ہم نے ادھر پہ کوئی جگہیں نہیں چھوڑی ورک شیٹ میں نا، الگ سے کہا تھا کہ آپ لوگ وہ بنائیں گی ورک شیٹ، نوٹ بک، کوئی اچھی کتاب کاپی جو آپ کے پاس رجسٹر ہو، اور اس میں پھر جو لیکچر سے آپ کو اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ اچھا پوائنٹ ہے میں لکھ لوں، پورا کے پورا لیکچر نہیں، کم سے کم جیسے کہ پوائنٹس دیے جا رہے ہیں جس کی ہیلپ کے لیے ہم نے یہ ورک شیٹ بنائی ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایف آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے، یہ شارٹ نوٹ ہی آپ کہہ لیں اس کے علاوہ آپ کو جو بھی بات اچھی سمجھ میں آتی ہو وہ آپ لکھیں۔ کلاس کے اندر بھی آپ جلدی جلدی، آپ کو دیکھیں تھوڑے دنوں میں آپ کی عادت ہو جائے گی کہ جو ہم بولتے جا رہے ہیں اس میں سے ایک جملہ تو آپ لکھ ہی لیں گی، یعنی کیونکہ میرا جو میں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اس میں 2 3 باتیں ہوتی ہیں، اس میں سے کوئی ایک جملہ تو آپ لکھ ہی لیں گی۔ تو انشاءاللہ کلاس میں بھی زیادہ سے زیادہ لکھیں، پورا یہ ٹائم آپ دے کے رکھا کریں کہ میں لکھوں گی، اس کے علاوہ پھر جب ریکارڈنگ آتی ہے اس کو سننے کے بعد دوبارہ اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ تو ریکارڈنگ سننا بھی سبھی کو کمپلسری ہے، اور اس میں سے بھی جو آپ کو اچھا لگے، 1 پیج 2 پیج کم سے کم آپ کے 3 4 پیج جتنے بھی پہنچ جائیں وہ آپ لکھیں گی، ٹھیک؟ وہ آپ کو ٹیچر کو چیک نہیں کرانا ہے، وہ ٹیچر ایسے رینڈم پھر سوال کرتی ہیں کہ بتائیں استعانت کیا ہے، یا ابھی ابھی گزرا کہ عبد کے معنی کیا ہیں، اور عبادت جو ہے وہ اس کے کیا ٹائپ ہو سکتے ہیں وغیرہ، جو بھی اس طرح کے یہ انشاءاللہ آپ لوگ لکھیں، اور ٹیچر پھر رینڈم کوئی بھی سوال ایسے کریں گی جو لیکچر کے اندر ہی آیا ہوگا، اور آپ کو لیکچر میں جو بات گزری ہوگی وہ ہی جواب دینا ہوگا، اپنی مرضی کے یا کہیں اور سے سنے ہوئے وہ جواب نہیں دینے ہیں۔ تو چھوٹے اپنے نوٹس بھی بنانے ہیں آپ سبھی کو۔ اللہ توفیق دے کہ جب ہم اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں لکھنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، اور ہفتے میں صرف 2 دن ہی کلاس ہے، تو باقی ماشاءاللہ 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے، 5 دن آپ کو مل رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آپ ڈیلی کا ٹائم بنا لیے کہ میرا جو ہے یہ میں ایسا سمجھوں کہ میرا ڈیلی کا کلاس ہے، تو 2 دن تو ہم ہوتے ہیں ساتھ میں، باقی 2 دن، باقی 4 جتنے دن بھی آپ کے بچ رہے ہیں اس میں آپ ریکارڈنگ لگائیں اور سنیں، اس میں آپ اور کیا کریں کہ بھائی میری تو آج ریکارڈنگ بھی ہو گئی، ابھی یہ ہفتہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، 2 دن بچے ہیں، اب آپ کیا کریں، آپ اس میں یہ لگائیں، ورڈ ٹو ورڈ اپنے دیکھیں، اس کو پھر سے پڑھ لیں، ترجمہ پھر سے پڑھ لیں، تو یہ آپ کو یہ آپ اللہ کے پاس سچی ہو کے دکھا رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں میں پڑھ لوں، میں لکھ لوں، اور جو سوچتے ہیں کہ ابھی تو 4 دن بچے ہیں، آج پورا دن گزار دیا، کچھ بھی تفسیر کا نہیں دیکھا، تو یہ نقصان دہ ہوگا، اس میں پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو آم، توفیق عطا فرمائے کہ جس چیز کو بھی ہم سیکھ رہے ہوں اس میں ہوم ورک اور یہ ساری چیزیں ہم سب کو معلوم تھی کہ ایک بار کے کرنے سے نہیں آئیں گی، اور پھر یہ تو اللہ کا کلام ہے، جتنا ہم اللہ سے مانگیں گے اور سچے بن کے دکھائیں گے، سچے بن کے دکھانے آپ مانگے اور بیٹھی رہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمیں سچے بن کے دکھانے کہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے، ہم لکھتے ہیں، ہم پھر سے سنتے ہیں، پھر سے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ کی عبادت دل سے، دل کو حاضر جان کے کرنی ہے، رسموں جیسی نہیں کرنی ہے کہ بس ہمارے کیا سب پردہ کرتے ہیں، ہمارے بڑے سب برقع پہنتے ہیں اس لیے ہم بھی پہنے لے رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے سب نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم بھی کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادتوں کو پہلے جانیں اور پھر انشاءاللہ اچھے سے کریں۔ نیت کے بارے میں بھی جو چل رہی تھی، تو ہر ایک کی نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے، اور اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جیسا کہ ہماری نیتیں بھی جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں، اچھے خیال آنا بھی، اللہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ ان حسن الظن من العبادہ، حسن ظن جو ہیں یعنی کہ اچھی سوچیں جو ہیں، اچھے خیال جو ہیں،
وہ بھی عبادت میں سے آتے ہیں. جیسے کہ کوئی کہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی اللہ کی راہ میں لگاتی، میں بھی میرے پاس بھی، یعنی کہ آپ نے اچھا خیال کر رہی ہیں نا اللہ تعالیٰ تو یہ بھی عبادت میں آتا ہے. اللہ سے آپ اچھی امیدیں رکھ رہی ہیں، یہ ساری عبادت میں آتی ہیں. آپ دیکھیں خیال بھی عبادت میں آتے ہیں. سبحان اللہ. تو بندہ ہر وقت عبادت کر سکتا ہے نیت کے حساب سے. اسی طرح ان بعض الظن من الاسم، کہ کچھ ایسے ظن ہیں، ظن سوچ کو کہتے ہیں، خیال کو، جو کہ کچھ ایسے گمان ہیں جو کہ اسم اسم جو ہے وہ عین صاد میم، اسم کی ہاں، اسم نہیں، سین سے نہیں ہے یہ، ٹھیک، معصیت سے بنا ہوا ہے. تو معصیت یعنی گناہ ہوتے ہیں. کچھ ایسے برے کام کے ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی کلب کھول لیتے، ہم بھی یہ کر لیتے، اور ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوتے، اور ہم بھی امریکہ میں یہ جیسے گھوم رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کے بڑے نعوذ باللہ. اور الٹے سیدھے خیال کرنا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، نعوذ باللہ، یہ سارے الٹے سیدھے جو ہیں وہ برے خیال بھی نہیں لانے چاہیے. تو ایک انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پکا رہا ہے، کھا رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، لین دین، ہر حالت میں وہ عبادت میں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے کر رہا ہو، اللہ کے لیے کر رہا ہو. اسی طرح کچھ خاص قسمیں بھی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑا ہو وغیرہ. پھر ایاک نعبد، اور پھر ایاک نستعین، صرف آپ ہی کی ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت کو پچھلی بار ہم لوگوں نے دیکھا تھا، ہم صرف آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، میننگ مدد چاہنا نہیں، یہ تو نیا ہے آپ کے لیے. لیکن ورڈ دیکھا تھا عین واو نون، عون مانے تھا مدد. تو استعانت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، استعانت ہے مدد طلب کرنا، مدد. اور ہم نے ابھی کیا کہا کہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو اب اس میں فرق ہے، مطلب کہ کیا اگر ہم کسی سے کوئی کہیں کہ بھائی کوئی سامنے کھڑا ہے بیٹے سے، اپنے بچے سے، کہ بیٹا یہ گلاس اٹھا دو، تو ہم نے تو بیٹے سے مدد لی، بچے کسی سے بھی کہا کہ بھائی آپ سے کہا کہ آج میرا یہ کام کر دینا، میری اتنی مدد کر دینا، تو کیا یہ غلط ہے؟ کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عین واو نون ہے نستعین میں، کہ ہم نے تو ابھی کہا کہ ہم صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ہم تو بیٹے سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہمارے پاس کلیئر ہونی چاہیے. تو اسی لیے سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہم کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے؟ کیا وہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ کون سی مدد ہے کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہوں کہ تم یہ کام کر دو؟ ایسے کاموں میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہو، یہ مقصد ہے یہاں پہ، کہ وہ کام جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار یعنی کہ مخلوق کے قدرت میں نہیں ہے، مخلوق نہیں کر سکتا. جیسے کہ آپ اگزامپل لیں کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ ہے میرا، اور یہ چھوٹا ہے، یا آپ اس سے کہیں کہ بھئی یہ بڑا بیگ یا بہت کوئی صوفہ ہے پورا، وہ اٹھا کے بیٹا یہ اتنے منزل سے نیچے اتار کے لے کے آ. آپ کو معلوم ہے وہ کر سکے گا، آپ کو پتا ہے کہ یہ کام یہ کر لے گا، تو یہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ کر سکتا ہے. آپ نے ایسا کام کچھ کہا بچے کو، بھئی پانی اٹھا دو، آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا گلاس ہی اٹھا کے دے دے گا آپ کو، تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا ہے. کوئی ایسا کام کرنا، اب آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میری یہ دعا قبول کروا دو، تو کیا یہ دعا قبول کرنا یا میری یہ کوئی بھی اور جو کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ ایسی مدد ہم کسی اور سے مانگے؟ بچے مانگ رہے ہیں، اولادیں مانگ رہے ہیں، شفائیں مانگ رہے ہیں کسی اور سے، تو یہ سارے کیا بندے کے اختیار میں ہے شفا دینا؟ تو یہاں پہ یہ پھر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایسا کام میں مدد مانگنا جس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، استعانت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مدد ہم صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال اور ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے شفا چاہیے، مطلب میرے یہ بیماری ہے، اب مجھے دوا چاہیے تاکہ ہم اچھے ہو جائیں. تو کیا ڈاکٹر کے اختیار میں ہے شفا دینا؟ ڈاکٹر کے اختیار میں کیا ہے؟ یعنی کہ وہ اس کی کتنی پاسبلٹی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ دوا دے سکتا ہے، دیٹس اٹ. پھر شفا کون دے گا؟
لیکن ہمارے دماغ میں تو شیطان ڈال دیتا ہے کہ نہیں وہ ڈاکٹر کی دوا کھاؤ گی تبھی شفا ملے گی، اور ڈاکٹر نے ایسا کر دیا تو تمہارے پاس یہ سب کے سب سبب ہیں۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ ریزن، یعنی کہ آپ نے ایک ذریعہ لیا تھا جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اسباب کے تھرو ہمیں بھیجنے کے لیے بنایا ہوا ہے دنیا کو۔ تو ہم جب ایسا کریں گے تب یہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کھانا اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے ہیں، پیٹ ہمارا اللہ تعالیٰ بھرتے ہیں، تو پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیٹ بھر دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھو کرو، پھر توکل اللہ پہ رکھو کہ میں کر تو رہی ہوں لیکن پھر بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرا بنا کے دیں گے۔ تو آپ نے سبب کو لیا، یعنی کہ آپ نے جو چیزیں تھی وہ اکٹھا کی، وہ سب سبب ہوئی، پھر اس کے تھرو اللہ تعالیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ہر ڈاکٹر کے پاس دوا کھانے والا بندہ صحیح ہو جاتا ہے، کچھ تو مر بھی جاتے ہیں۔ تو آپ یہ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اس کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ بس اسباب اختیار کرو، ٹھیک؟ کوئی بھی چیز کرو کہ بھائی آپ کو اسکول میں ایڈمیشن لینا، آپ جائیں، آپ پتہ کریں، آپ اسکول میں فیس بھریں، ایڈمیشن سبھی کچھ کریں، لیکن اور ساتھ میں کیا کرنے کہا کہ توکل اللہ پہ کرنا ہے، مانگتے رہنا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہاں ایڈمیشن کرا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ یہ کرا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہو گیا، اب مدد اللہ سے مانگنی ہے، سبب پیدا کرنا ہے لیکن مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ ہے استعانت کہ ایاک نعبد پھر و ایاک نستعین، صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اپنے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کام کسی اور کو جو کہ ان کے اختیار میں ہے، جو کہ وہ کیپیبل ہیں کر پانے پہ بندے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے، صحیح؟ بس ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح دم کرنے والا دم کر سکتا ہے، کیا وہ دم جو کرے گا وہ خود بخود شفا دے گا، یا دم کے تھرو اللہ تعالیٰ شفا بھیجیں گے؟ صحیح، تو کوئی چیز ہمیں بیچ میں ڈالنی پڑتی ہے۔ تو اب دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ریزن سبق اختیار کرو، اس کے اوپر کامیابی ہم دیں گے۔ تو کوئی غریب ہو، وہ چھوٹی سی چیز لے کے بیٹھا ہو کہ یار اب میرے پاس اتنا ہی ہے، آپ میرا اس میں پورا کون کرائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ غریب ہونا، امیر ہونا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے ایمان میں فرق نہیں ڈال رہی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام کراتے جاتے ہیں۔ تو ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز لے کے آپ کا توکل ایمان اللہ پہ کتنا ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ارے یہ بھی ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں آج پہ، ایک سے ایک پیسہ لیے لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، اور گاؤں کے غریب کیسے بھی دکھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے کام والیاں جاننے والی ایسی ہیں جو وہ جا رہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، آ، وہ کرنے والے جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ہیں کروانے والے۔ تو آپ نے بس سبب کو دیکھا اور کوشش کی، اللہ پہ توکل بھروسہ رکھا، اور ہو گیا کام۔ اوکے، یہاں پر آپ کے پاس اسکرین میں ہے عبادت اور استعانت کے حساب سے لوگ چار طرح میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس میں ہیں، کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کے کی حق میں وہ ایاک نعبد، یعنی کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل فرمائے کہ اللہ سے ہی مدد مانگے ہم، اور صرف اللہ کی عبادت کریں، تو یہ اللہ کے گنے چنے بہترین بندے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ تو وہ اللہ کی عبادت اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں، نہ یعنی کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جب مرضی آئی کر لیا اور جب مرضی آئی نہیں کیا، تو یہ اللہ کا حکم جیسا تو نہیں ہے، اور آ، نہ ہی اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے آگے جھکے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں تیسرے اور چوتھے والے جو کہ یا تو عبادت کو آگے رکھتے ہیں اور پھر مدد نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اور پھر کچھ مدد ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، عبادت میں کچھ نہیں کرتے ہیں، پیچھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے بس، اور کوئی نہ نماز پڑھنا نہ کچھ کرنا۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کیجیے، کیا یہ امبیلنس جو چیز یہاں پہ دکھ رہی ہے یہ ہم میں ہے؟ کہ ہم ایاک نعبد صرف اللہ کی مدد کی عبادت کرتے ہیں، پھر صرف اللہ سے ہی
مدد مانگ رہے ہوتے ہیں یا کبھی کسی کے آگے کبھی کسی کے آگے، آپ کہہ ضرور سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کی بہن ہے، آپ کی ہیلپ کر دے گی تو آپ اس سے کہیں، لیکن پہلے آپ کس سے کہیں گی؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے کہنا ہوتا ہے کہ یا رب میرا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے جو ہے وہ کرا دے۔ اور اگر آپ کسی سے بھی نہ کہیں، صرف اللہ سے کہنا، تب بھی اللہ تعالیٰ دوسری بہن کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جاؤ پوچھو اس سے کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں، یا بہن کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ چیز میرے پاس بہت زیادہ ایسی ہو گئی ہے، تھوڑا بہن کو دے آتی ہوں۔ تو بغیر مانگے بھی پہلے اللہ سے مانگ لے، آپ کو بہن کو بتانا تک نہیں پڑے گا کہ اس کو آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے اسی طرح کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، نہیں یہ والی آیت تھی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اللہ کا حکم بھی ہے کہ مدد کرو، تو یہ والی مدد جو ہے یہ شرک نہیں ہوتی۔ کون سی شرک ہوتی ہے کہ جو بندہ کو اختیار اللہ نے نہیں دیا، وہ ہم اس سے کہیں کہ اب تم میری اس میں مدد کر دو۔ پھر ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے بندے کو سبب بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، صحیح؟ سبب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مریم علیہ السلام، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے "ان اضرب بعصاک الحجر" کہا تھا کہ پتھر پہ عصا مارو تو پانی نکل آئے گا۔ عام طور پر پتھر پر عصا لکڑی اکڑی کچھ مارنے سے پانی نکلتا ہے؟ نہیں، پتھر پر تو آپ بھی زمین کو بھی کتنا گہرا کھودتے ہیں تب پانی نکلتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ تم کچھ ریزن لو، پھر میں اس پہ تمہاری جو ہے نا، یعنی سبب اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، پھر اللہ نے پانی نکال دیا۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم جو ہے، یہ جو آیت یہاں پہ لکھی وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کی آپ دیکھیے گا ٹرانسلیشن دیکھ کے رکھیے کہ پیڑ، کھجور کے پیڑ کو ہلانے کے لیے کہا ان کو، اور کہا کہ تمہیں پھر رزق مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیٹھے بٹھائے بھی ان کو پہلے بھی ملتا تھا، پہلے بھی بیٹھے بٹھائے ملتا تھا ان کو، لیکن جب وہ پریگننٹ تھی اور پھر اس وقت دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری کی وجہ سے ان کو حرکت کی بھی ضرورت تھی، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ سبب اختیار کرو۔ تو فی الحال اللہ نے ان کو کہا کہ ریزن تو بناؤ، پھر میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی پریکٹس بہت ساری کرنی ہے، اور مدد کہاں سے مانگنی ہے؟ اللہ پہ۔ پھر تیسری چیز اس کے اندر آ گئی کہ پھر آپ توکل بھی اللہ پہ رکھنا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتہ چلا کہ سبب اختیار کرنا ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، کہ بھروسہ بھی اللہ پہ ہی رکھنا ہے، دل بھی ہمارا پھر اللہ سے جڑا ہوا ہو کہ جو ہے وہ تو پتہ چلا کہ اسباب بھی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو وہ چیز پہ کو لے کے آنا ہے، لیکن اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے کہ اب میں نے یہ لے لیا ہے اب میرا کام بن جائے گا۔ کام پھر کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ چلے تو سلف صالحین یا نیک لوگوں کا کام تھا کہ ہمیشہ ہر اتنا چھوٹا سا ان کا جوتے کا تسمہ بھی کی ضرورت ہوتی نا، نمک بھی ڈالنے کی، ان کو اپنے گھر میں نمک کی بھی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ پہلے اللہ سے مانگتے تھے، اور پھر جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی قول تھا نا کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے پہلے مانگو اور پھر جاؤ کسی کے پاس جڑوانے کے لیے۔ کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے، اور ضروری نہیں ہے، پیسے ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر نہیں مل پایا اور یہ نہیں ہو پایا، اور مارکیٹ میں گئے تو وہ چیزیں ہی ختم ہو گئیں، تو ہو پاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی، سارے اسباب ہونے کے بعد بھی نہیں ہو پاتا۔ کبھی آپ کے پاس پیسے وغیرہ بھی نہ ہو، آپ کی ضرورت کی چیز کوئی بازو سے آپ کو دے جاتا ہے کہ ارے یہ میرے پاس گفٹ لائے تھے ہم باہر سے، آپ لے لیں، صحیح؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، اس کو محسوس کرنا ہے۔ تو ہم نے یہاں کہا کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ یہاں پہ ڈیٹیل نہیں آئی کہ کیا عبادت کرتے ہیں۔ تو آگے قرآن پھر کہاں سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ کیا ہے عبادت ہے؟ ابھی پتہ چلا کافی سارا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں بتا دی۔ اسی طرح مدد بھی مانگنا ہے، کس چیز میں مدد مانگنا ہے یہ بھی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی۔ تو م، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ہر چیز میں مدد مانگنا ہے، صحیح؟ تو آگے پھر دیکھتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی توفیق بھی مانگنی چاہیے ہمیں۔ آپ چاہیں نیکی تو، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نیکی کے کام کرنے کا حکم مل رہا ہے، اور پھر اس کی بھی توفیق مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
تو توفیق بہترین کیونکہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک گئے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں، تو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ لیزی بنے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے ہیں، صحیح؟ تو ہو پانے کے باوجود بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہترین یہاں پہ ایک دعا بتائے گی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جو کہ اسکرین پہ ہے، آپ کو یہ انشاءاللہ یاد کیجیے گا، سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھی جاتی، نماز کے بعد سے مطلب پوری نماز سلام پھیرنے کے پہلے پھر یہ پڑھی جاتی ہے، یا سلام پھیرنے کے بعد بھی علماء سے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، تو بہترین، لیکن اتحیات کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور نماز کے اندر ہی پڑھ لیں دعائیں، وہ بھی اچھا طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا، یا سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ اعنی، آپ میری مدد کر دیجئے، کس پر؟ علی ذکری کا، آپ کا ذکر کرنے پہ، و شکری کا، آپ کا شکر ادا کرنے میں، و حسن عبادتک، کہ میں بہترین طریقے سے آپ کی عبادت کر سکوں، ایاک نعبد، آپ کی عبادت کرتے ہیں کیسی ہو؟ تو اللہ سے ہی مانگے کہ آپ مجھے سکھا دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ایاک نعبد، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے نبی جتنے بھی بھیجے نا، تو ان کی بھی دعوت یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا کیا پتہ چلنا ہے کہ ام، عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، پھر اللہ کے سوا کسی اور سے کی عبادت نہیں کرنی، دعائیں نہیں مانگنی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آپ کو اس سے پتہ چل رہی ہیں۔ چلیں اب آ جاتا ہے، اب آپ کو بتایا گیا کہ آپ اللہ سے مدد مانگے، مانگنے کی چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں چاہیے ہے، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ صرف آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یا رب مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے دیں، اس میں میری مدد کر دیں، مجھے سیدھے راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو اہدنا، آپ دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ کی طرف آ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم، واٹس ایپ پر بھیجی ہوئی ہے، اور جو آپ کا لاسٹ والا پوائنٹ ہم نے بھیجا تھا اسی میں ہوگی، پھر سے ہم پوائنٹ بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ کو مل جائے۔ اہدنا میں ہا، دال اور یا جو ہے وہ آپ کا روٹ لیٹر ہیں اس کے، کون کون سے کس لیٹر سے یہ بنا ہوا ہے؟ ہا، دال اور یا، ہدایت سے بنا ہوا ہے۔ تو اہدنا میں آپ کو ہا دال تو مل رہا ہے، یا نہیں دکھ رہا ہے، صحیح؟ اور بھی کئی سارے ہود، یہود، اور یہ سارے کئی سارے اور بھی ورڈ ہیں، تو جس میں آپ کو ہدایت ورڈ انشاءاللہ یہی ہا دال یا پھر ہم نے پچھلی بار بھی بتایا کہ یہ آپ کا ویک لیٹر یا کمزور بیمار لیٹر میں سے آتے ہیں، یا الف واو اور یا یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ہدایت میں ہدا کا بھی لکھا ہوا دیکھا ہوا آپ نے، اس کے ساتھ ایک ایسے ایک یا جیسی بنی ہوتی لیکن وہ الف ہوتا ہے، تو اس میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہدا میں، صحیح؟ تو ہدایت جو ہے وہ ہا دال یا سے بنا ہوا ہے، جس کی میننگ ہوتی ہے گائیڈنس، گائیڈ، کسی کو گائیڈ کر دینا۔ تو اہدنا جو آخر میں ایڈ ہے، تو جو کہ کا کی کم ایڈ تھا، اسی طرح اگر نہ ایڈ ہو تو اس کی میننگ ہوتا ہے ہم۔ چلیں دو اور لکھیں، اگر آپ کو میری کہنا ہو اور ہماری کہنا ہو، کہ بھئی ابھی آپ نے سیکھا تھا تمہاری، آدمی کے لیے، تمہاری عورت کے لیے، اور تم سب کی، کا کی کم، اگر اب آپ کو کہنا ہو میری اور ہماری، میری آدمی عورت دونوں سیم ہی کہتے ہیں، اس لیے میری کے لیے دو دو ورڈ نہیں ہے، اور میری کے لیے ہم لگاتے ہیں یا، ٹھیک؟ آخر میں یا لگائیں گے اور نون الف اگر لگائیں گے تو ہماری تو میننگ نکل آئے گی ہم سب کی، ہماری یعنی سب کے لیے، پلورل کے لیے۔ اور سنگولر کے لیے اگر آپ کو کہنا ہو میری، تو ربی کیا مطلب نکلا؟ چلے بتائیں، جس کو بھی پتہ چل گیا، ربی
किसी को पता चला میرا رب میرا رب میرا رب کتابی یا ایڈ کیا میری بتا کتاب میری میری کتاب بارک اللہ اچھا ابھی میری مطلب سنگولر سے بات چل رہی تھی اب آپ کو کہنا ہو ہم سب کی ربنا ہمارا ہمارا رب رب ہم سب کا رب ہمارا رب کتابنا ہماری ہم ہماری کتاب ہماری کتاب یعنی پلورل کی بات چل رہی ہے تو ہم سب کی کتاب تو الحمدللہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ پروناؤن دو اور آج لے لیں گے کیونکہ اہدنا میں نا آ گیا اہدنا اب نا سے آپ کو پتہ چلا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائے ہدایت فرمائے ہماری تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آپ رہنمائی فرمائے رہنمائی فرمانا بھی یہی ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا اور ہدایت دینا وغیرہ آپ ہدایت دینا بھی اگر بول لیں گی تو وہ انشاءاللہ صحیح ہوگا ہدایت اوپر بھی لکھا ہے اہدنا اور ہدایت آپ نیچے بھی لکھ لیں گی تو سیم والا ہو جائے گا اور یاد بھی رہے گا ٹھیک تو ہماری نون الف سے آ گیا ہے الصراط صراط ہوتا ہے راستہ راستے کو صراط کہتے ہیں پاتھ لکھا ہوا ہے اور صاد راتا الحمدللہ اس میں دکھ رہا ہے الخالی آ گیا ایٹ ال میننگ ہم لوگ سیکھ چکے تھے نا المانے دا ہوتا ہے یا خاص یا سب اس میں آتا ہے یہاں پہ خاص کی میننگ میں آ رہا ہے المستقیم مستقیم میں آپ کا قاف واو اور میم آ رہا ہے قوم جیسا ورڈ بن رہا ہے قیم یا آپ یہ سارا اسی کے اندر آ رہا ہوتا ہے قاف واو میم کیونکہ مستقیم لکھا ہوا ہے لاسٹ میں اور یہ سارے پھر ایکسٹرا ورڈ ہیں میم سین قاف اور تا قاف اس کا اپنا اصلی ورڈ ہے اور واو جو ہے وہ چینج ہو کے یا آیا ہوا ہے اور پھر میم تو اس کا روٹ لیٹر کیا ہے قاف واو اور میم جس کے معنی ہے سیدھا ٹھیک اسٹریٹ ابھی اس کو انشاءاللہ آگے سمجھیں گے تو آپ کا جملہ کیا بن گیا ہمیں ہاں ٹی وی کر سیدھی راہ سکتے ہیں میرے دکھائیں پاس ٹھیک میرا ہمیں لگا سیدھا راستہ دکھائیں لگا میرا لگا ادھر لگا نہیں جب کسی کے مائک کھل جاتے ہیں اور وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا کلاس نہیں اٹینڈ کر رہے کیونکہ آپ اس میں باریکیاں ہوتی ہیں اور اگر چھوٹ جائیں تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور باتیں کرتے کرتے پھر کیسے ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بات کر رہے ہوں لیکن اگر خود ہم کبھی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اوکے تو آ جاتے ہیں اب ادھر آئیں پی ڈی ایف کی طرف صراط اہدنا صراط المستقیم جب ہم نے اللہ سے مدد مانگ لی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اب ہم سیدھے کہہ رہے ہیں کہ یا رب اب مجھے سیدھا راستہ دکھائے ہدایت کیا ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا راستے پر چلا دینا منزل تک پہنچا دینا ہدایت معنی ہوتا ہے گائیڈنس ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہدایت کیا ہے ہدایت کی میننگ یہ ہے کہ راستے کی طرف رہنمائی کرنا کسی راستے پر چلا دینا کہ بھائی یہ ہے ادھر سے تم چل کے جاؤ سیدھے گھر آ جائے گا تو بھائی اس نے گائیڈ کر دیا آپ کو اور ہدایت آپ کو پتہ چل گیا تو ہدایت کے ٹائپ بھی ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ ہدایت کی میننگ دو اس کے اندر پھر میننگ بن رہی ہوتی ہیں ہدایت کے کہ ایک ہے عربی میں ہدایت ارشاد اور دوسرا ہدایت توفیق توفیق ورڈ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے اور ارشاد کے معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ بتا دینا ہدایت ارشاد یعنی کہ جیسے ابھی آپ کو قرآن کی میننگ نہیں پتہ تھی اور ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں تو یہ کون سی ہدایت ہے یہ آپ کو ہدایت ارشاد ہے اب ہدایت توفیق کیا ہوتا ہے راستے پر چلنے کی توفیق دینا کہ بھائی آپ کو پتا تو ہے گائیڈنس تو مل گئی کہ یہ راستہ پھر سے بتا دیجیے ہدایت والا دونوں جی ہدایت کی میننگ ہے کہ یہ میننگ دو طرح کی مطلب میننگ نکل رہی ہے کہ ہدایت ارشاد جو کہ کہلاتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ گائیڈ کر دیں راستہ بتا دیں کہ بھئی آپ نے بتا دیا کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہدایت ارشاد کی اور انہوں نے بتایا اللہ نے عذاب بنایا اللہ نے ثواب بنایا اللہ نے یہ کہا یہ کہا تو یہ گائیڈ کر دیا کسی کو کہ بھئی یہ راستہ ہے آپ نے بتا دیا اس نے پوچھا آپ کو معلوم تھا آپ نے بتا دیا تو یہ ہو گیا ہدایت ارشاد یعنی کہ صرف بات اس کو پتہ چل گئی دوسری ہدایت ہے ہدایت توفیق یعنی کہ اب اس راستے پر سے چل کر گھر تک پہنچ جانے کی توفیق ہو پا رہا ہے مجھ سے یا نہیں
تو یہ ہدایت توفیق، راستے پر چلنے کی توفیق اب کون دیتا ہے؟ کیا آپ چلا سکتی ہیں کسی کو؟ کیا آپ اس کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے بعد کمپلسری اب آپ چاہتے ہیں کہ سارے بچے میرے ایسے ہو جائیں، سب کہنا سن رہے ہوتے ہیں، سب آ جاتے ہیں؟ نہیں. تو یہ جو ہے وہ ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق میں ڈفرنس ہے کہ آپ ایک بتا دیں، وہ ارشاد ہو گیا، اور اس بتائے ہوئے پر چلا دیں، یہ توفیق ہو گیا، جو کہ صرف توفیق پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہدایت ارشاد کوئی بھی کر سکتا ہے، ہدایت توفیق کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، ہدایت توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو ہدایت کے دو ٹائپ ہمیں پتہ چل گئے، ایک عام اور ایک خاص. آپ اسی کے اندر اگر ڈالنا چاہیں تو ہدایت ارشاد جو ہے وہ عام ہے، یعنی کہ سبھی کے پاس ہوتی ہے، کہ کسی کو مل جاتی ہے. کیا اس کی میننگ لکھی ہے؟ یہ پوری کائنات میں سبھی مخلوق کو دی ہوئی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ کیا کرنا ہے. چلیں اور بھی دیکھ لیتے ہیں. مانگا کیا ہے ہم نے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ توفیق، اس پہ چلنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے. تو یہ دونوں چیزیں جب آپ یہاں پہ اہدنا صراط المستقیم مانگ رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں. کیا؟ کہ مجھے ایک تو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، جو کہ ہدایت ارشاد ہے کہ بھئی یہ ہے، اور اس کے بعد اس پہ چلا بھی دیجئے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ملے گی تو ہم کریں گے. تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ سبب تو خود سے ہے، اختیار کرنے ہیں نا. آپ کو اٹھ کے قرآن کھولنا ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ہدایت کہا ہے نا، وہ تو بھیج دی ہے. ہمیں اٹھ کے قرآن کھولنا ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہے، ہمیں اس کے اوپر ایفرٹ ڈالنے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے مرضی آئے گی تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آنے لگے گا ہمیں، اور ہم اس کے اوپر. لیکن ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب اللہ چاہیں گے اس دن ہم نمازی ہو جائیں گے. جب اللہ چاہیں گے تو آپ ایفرٹ تو کریں، آپ بڑھیں، تو آپ سبب تو اختیار کریں، تو تب انشاءاللہ ہوگا. یہ پھر ہدایت میں جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کیا مانگتے ہیں؟ کہ سیدھا راستہ دکھائیے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. پھر تھرڈ پوائنٹ بھی مانگتے ہیں کہ اس پہ جمع بھی دیجیے. چلیں آگے اور بڑھیں گے تو دیکھیں گے. تو ہدایت میں راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، اور اس پہ جمے رہنے کی توفیق دینا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گی. عام ہدایت ہوتی ہے اور ایک خاص ہدایت ہوتی ہے. عام ہدایت میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمارے دل میں وہ چیز آ جاتی ہے. اور ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب اسے دودھ پینا ہے، اور ماں جیسی اسے اپنے پاس لگاتی ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اس کو کیا ماں نے بتایا ہوتا ہے کہ ایسے سک کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہی دودھ پینا ہے. کس نے سکھائی؟ کس نے ہدایت دی ہے؟ انا ہدیناہ السبیل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں اور راستہ دکھا دیتے ہیں. پھر دودھ کیسے پینا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہے. عام ہدایت ہے جس کو، جیسے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام سکھا دیے، جہاز بنا لیا اس نے، پورا ایروپلین، پھر اس کو کیسے اڑانا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا ہے، اور اس کی طرف ہدایت دی ہے. کس کو ملتی ہے ہدایت؟ جو محنت کرتا ہے اس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. بیٹھے رہنے اب مجھے ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیں، مانگتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا، جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، فینا لنہدینہم سبلنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں اپنے راستے کی طرف. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کوششیں کر رہے ہیں، اب آپ ہمیں سکھا دیں، آپ ہمیں بڑھا دیں. روٹ ورڈ ہدایت کا دالیہ ہے، آپ کے واٹس ایپ پر بھی لکھے ہوئے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. تو ہدایت ہو گئی. پورا ابھی ہم نے بتا دیا. اہدنا صراط کا صاد طا ہے، مستقیم کا قاف واو اور میم ہے. دوسری خاص ہدایت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، ایمان کی، نیکی کی، جو کہ رحمان کی طرف آ رہا تھا. یہ ڈویژن لگ بھگ اسی طرح آپ کا اس میں بھی آنا ہے، عام رحمت اللہ کی، اور پھر اسی طرح عام ہدایت کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا
یہ سکھا دیا، یہ دکھا دیا، چھوٹے بچے کو بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پلین بنانا بھی ہم کو ہمارے دماغ میں ڈال دیا، اچھا اس کو ایسے چلائیں گے، ایسے کریں گے، تو وہ یہ سارا اللہ نے ہدایت دے دی اور ہمیں آ گیا۔ پھر خاص ہدایت جو اللہ کی ملتی ہے وہ اپنے بندوں کو نیکی اور ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی کہ میننگ، ایک تو میننگ سیکھی کہ ہدایت ارشاد ہوتی ہے، ہدایت توفیق ہوتی ہے۔ ہدایت ارشاد ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں، ہدایت توفیق ہوتی ہے کہ آپ اس پر کسی کو چلا دیں۔ اب ہدایت کے ٹائپ بھی ہیں کہ عام ہدایت ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا اور اس پہ چلا بھی دیا کہ بچے کو ایسے دودھ پینا ہے پیدا ہو کے، صحیح؟ تو یہ عام ہدایتیں ہیں۔ خاص ہدایتیں کیا ہوتی ہیں؟ نیکی کی توفیق۔ ابھی آپ نے خاص رحمت کیا تھی کہ اللہ کی رحمت کی کسی پر ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اسی طرح خاص ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں سکھائے دے رہے ہیں۔ قرآن کتنے لوگوں تک یہ میسج گیا تھا، گروپ میں بھی کتنے لوگ ہیں، کلاس کتنے لوگ جوائن کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ریکارڈنگ سے کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کلاس میں بھی اللہ کا کرم ہے کہ جتنے اللہ نے بیٹھائے ہوئے ہیں، اللہ نے بیٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بڑا اپنے آپ کو ارے میں تو بڑی اچھی بن گئی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو اب آپ خوب توفیق مانگے کہ یا رب اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہنا ہے۔ عام طور پر بھی کوئی مصیبت ہمارے پاس پریشانی آ جائے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کیا کرنا ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، صرف یہی جملہ ایک آپ پڑھتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط۔ کیا ہم نے کبھی اس کو دعا کی طرح مانگا ہے اللہ سے؟ نہیں مانگا۔ تو آپ اس کو رکھیں کہ ہمیں اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے اور سیدھے راستے کو پہ چلنے کے لیے اللہ سے خوب کہنا ہے۔ چلے، صراط جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں، لیکن ہر راستے کو صراط نہیں کہتے ہیں۔ سبیل بھی آیا ہے قرآن میں ورڈ، وابن السبیل قرآن میں آیا نا، یعنی مسافر جو راستے میں جا رہے تھے وہ سبیل۔ صراط کہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ جو کہ ایک ڈاٹ سے دوسری ڈاٹ پہ جا کے کنیکٹ ہو جائے، بالکل اسٹریٹ۔ تو کبھی آپ نے خط مستقیم پڑھا ہو، مستقیم بالکل سیدھا سنا ہو کبھی، خط مستقیم یعنی کہ خط کہتے ہیں لائن اور مستقیم یعنی سیدھی۔ ایکچولی وہ ہوتا ہے سیدھا راستہ جس میں ادھر ادھر کوئی ٹرن ہو جانے والے راستے کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں، جو کہ سبیل، آپ ادھر ادھر جو ہے ان کو سبیل کہہ سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹ جو جا رہا ہوتا ہے وہ صراط ہوتا ہے، صراط مستقیم ہوتا ہے، سیدھا راستہ۔ آپ اگر ایک ڈاٹ کو دوسرے ڈاٹ سے اسکیل رکھ کے ملائیں تو یہ ہوگا سیدھا راستہ۔ تو اہدنا آپ نے کہا کہ مجھے ہدایت دے، کدھر کی مانگ رہی ہیں آپ ہدایت؟ کہ مجھے چلا دیں، مجھے آپ توفیق عطا فرما دیجئے چلنے کی، ایک تو مجھے سکھائیے پھر اس پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ کس پہ؟ صراط مستقیم۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے کہ جب ہم سیدھا جو بھی بتایا کہ ایک ڈاٹ سے دوسرے ڈاٹ تک رہتے ہیں، اگر ہم اسی پہ چلتے رہیں، ادھر ادھر نہیں چینج کریں اپنے آپ کو، تو پھر وہ صراط المستقیم ہوگا۔ لیکن اگر کہیں سائڈ سے کٹ کیے اور باہر نکل گئے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دوسرا راستہ، اس کو سبیل کہا جا سکتا ہے، لیکن صراط صرف اسٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا راستہ۔ چلیں یہاں پہ لکھا، جی ہاں، صراط مستقیم کا کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں اسکرین پہ، وہ سیدھا واضح راستہ جو اللہ کی جنت تک پہنچا دے۔ ابھی ہم نے بتایا نا ایک ڈاٹ سے دوسرا ڈاٹ، تو آپ کا مقصد، اب راستہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ڈاٹ سے میں ہوں، وہ ڈاٹ پہ جا کے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودگی ہے، اللہ راضی ہوں گے۔ تو ابھی جو بیچ میں سیدھا آپ کو مل گیا، آپ کو جنت تک چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے انشاءاللہ۔ سیدھا راستہ واضح بھی ہوتا ہے، سیدھا بھی ہوتا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ کون سا راستہ ہے جو آپ کو سیدھا جنت تک لے جائے گا؟ لکھیں، قرآن اور سنت کا راستہ، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کا سیدھا راستہ۔ پھر کیا لکھا ہوا؟ دین اسلام اللہ تعالیٰ تک، جنت تک پہنچنے کے لیے یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ تو آپ کہیں میں کسی مولانا کے پیچھے، میں یہاں سے کوئی فائدہ ہوگا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین اسلام جو کہ اللہ نے بتا دیا، قرآن بھیج دیے، حدیثیں بتا دی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جو یہ کرنا والا راستہ ہے، سیدھا سیدھا چلتے جانا ہے، جو چیزیں چھوڑ دینا ہے کہ اب ادھر ٹرن نہیں لینا، ادھر ٹرن نہیں لینا، کسی اور راستے پر نہیں نکل جانا، یہ سارے پھر ہمارے راستے بن جاتے ہیں۔ تو کیا مقصد ہے صراط مستقیم سے؟ لکھیے، یہ ٹیچر آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ صراط مستقیم سے کیا مقصد ہے؟ قرآن اور سنت کا راستہ، پھر دین اسلام
سے مراد دین اسلام، اس سے مراد ہے دین اسلام کا راستہ جو جنت تک ہمیں لے کے جائے گا، واضح، کلیئر۔ اور پھر یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے پاس قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں یہ راستہ دیتے ہیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستے کی رہنمائی دی ہے، اور کوئی دے سکتا ہے صراط مستقیم؟ کہیں بھی نہیں ہے، دین اسلام ہے صرف، ٹھیک ہے، جو مضبوط دین ہے۔ تو صحیح دین کیا ہے؟ سیدھا راستہ، جس کی ہمیں کتاب اور سنت سے وضاحت ملتی ہے، وہ واضح، قرآن واضح کر دیتا ہے کیا ہے سیدھا راستہ، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ کو اس راستے پہ بہت ساری، جب ہم چلتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں، شیطان نے راستہ کو بہت ساری رکاوٹیں کر کے رکھی ہیں، ہماری خود کی خواہشات ہوتی ہیں، اللہ نے تو کہا یہ کرو لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں، کبھی کوئی چیز اپنی طرف بلاتی ہے تو کبھی کوئی چیز، تو پھر کیا کرنا؟ اپنی لین چینج نہیں کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جو راستہ ہم نے سیدھے اسٹریٹ پہ آپ نکل گئے ہیں اسی پہ چلتے رہنا ہے۔ کبھی آپ کو کہیں جانا ہو، سیدھا راستہ آپ کو لمبا ہائی وے مل جاتا ہے، پھر آپ کو پتا ہو کہ آپ کو یہاں سے یہاں آپ پہنچیں گے، آپ لکھنؤ سے دلی، دلی سے بامبے جا رہے ہیں، سیدھا راستہ یہ آپ کو پتا ہے یہ ہائی وے ہے، اس کو پکڑ کے میں چلے، کبھی بھولے سے آپ بھائی ادھر سے ادھر نکل جائیں، کوئی ایگزٹ لے لیں، تو کتنی مصیبت آتی ہے کہ پھر سے وہ سیدھا راستہ پکڑنے پہ، صحیح، بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے، اور وقت بھی ضائع جاتا ہے، اور فائدہ بھی نہیں نکلتا وغیرہ۔ تو کوئی اور ایگزٹ نہیں لینا، آپ کو جب آپ کا مقصد پتہ چل گیا ہے، اس کو اچھے سے پتہ کر کے اسی راستے پر چوکنے ہو کے چلتے رہنا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم دائیں بائیں ہوں گے، وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلًا، شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے سبیل، ہمارے راستوں سے ہٹا دے اور دوسرے راستوں کی طرف لے کے چلا جائے، ٹھیک، یعنی کہ سبیل اور ادھر ادھر دکھا دے۔ تو انشاءاللہ اس آیت سے پھر آپ کو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت پر ثابت قدم رہنا ہے اور ہدایت مانگتے رہنا ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کہ ہدایت کو مانگنا ہے، اور پھر اس پر یعنی کہ سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے مانگنا ہے، اور پھر اس کے اوپر چلنے کے لیے بھی کہنا ہے کہ یا رب مجھے چلا دیں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس پہ جمے بھی رہنا ہے۔ تو چلیں، آپ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے تو ہمیں قرآن اور ہدایت دے رکھی ہے، اب ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے دیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اس میں استقامت مانگ رہے ہیں، یعنی کہ جمے رہنے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مانگتے رہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب اگر میں چل بھی رہی ہوں تو میں اتنی ضعیف ہوں، میرا نفس اتنا کمزور ہے کہ کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے، اس لیے ہمیں کہتے رہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور کسے دیتے ہیں؟ بتائیں، کسے دیتے ہیں ہدایت اللہ تعالیٰ؟ جو چاہتا ہے، جو اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں صرف ہم تک پہنچانے والے ہیں، ہدایت ارشاد وہ کرتے ہیں، ٹھیک، پھر ہدایت توفیق، اس پہ چلنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ چلیں، الحمدللہ یہاں تک ہم لوگوں کا بھی کمپلیٹ ہوا ہے، اور ابھی بھی کافی جو ہے وہ اس کی لاسٹ تک کی ڈیٹیل ہے۔ یہ سورہ اعظم سورہ میں سے تھی، اس لیے اس نے اتنا ٹائم لیا، ایک ایک ورڈ کی الگ الگ تفسیر آپ دیکھیں، بولے اگر کوئی تو اس کے اوپر گھنٹہ گھنٹہ بول سکتا ہے، صحیح ایکسپلین کے لیے آپ کو۔ تو اللہ توفیق دے کے ہم اس کو اچھے سے نکل لیں۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے شروع ہوتے ہی وہ بہت سارا جو ہے وہ یہود نصارہ انہی کے سارے قصے پرانے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں اس میں سے اپنے لیے سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں، اور ایزی چل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو وہاں پہ ہم لوگ تھوڑے فاسٹ ہو جائیں گے ابھی صبر سے، اور بہت بہترین باتیں اس میں پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی پر اچھے سے چلاتے رہیں۔ اوکے، آج یہیں تک ہی PDF بھی تھی، تو اچھے سے سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی سوال کسی نے نکالے؟
ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ہدایت پانے کے لیے صراط مستقیم سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، انہی سے مدد مانگنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہے۔ چلیں لاسٹ آیت رہتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے اچھے سے سوالات اور وغیرہ ساری چیزیں لے کے نکالیے، کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ بہت ریپیٹ کیجیے، پڑھیے، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آپ سب کے کلاسز کیسے جا رہے ہیں چلیں بتائیں، کیا آپ لوگ ٹیچر کو اچھے سے سنبھال لے پا رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ استاذ بہت اچھی۔ معلمہ ایک سوال یہ جی معلمہ حج جو ہے قولی اور بدنی عبادت میں بھی آتا ہے ہاں کئی عبادتیں ایسے ہیں جو کہ جو ہیں ہاں کیونکہ اس میں تینوں عبادت شامل ہے نا، ہاں اس تو بولنا بھی یہ ہوتا ہے اس میں، کرنا بھی ہے اگر تو جی 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 اس میں پوائنٹس ویسے بنا کے لکھتے ہیں صحیح رہے گا نا؟ السلام علیکم، ہیپی جی برتھ جی ڈے۔ کلاس کو اٹینڈ کرنے لگ رہا ہے۔ اوکے تو ابھی آپ لوگ انشاءاللہ اس کو ریکارڈنگ کو کئی بار سنیے گا، آئے گی تو کم سے کم 2 بار تو سننی ہی چاہیے، ایک دفعہ تو ڈیٹیل بیٹھ کے آپ لوگ دوبارہ سے لکھیں، اور پھر ایک دفعہ انشاءاللہ آپ اس کو اس طرح سے سنیں کہ بس آپ چل پھر رہے ہوں اور ریپیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اقوال اور افعال باطن اور ظاہر میں اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ اقوال معنی ہوتا ہے بولنا، افعال معنی ہوتا ہے کرنا، اور ظاہر معنی جو آپ کو بولنے کے کام ظاہری یا کرنے کے کام جو ظاہر آپ کو ظاہری سامنے نظر آتے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے، اور باطن ہوتے ہیں جو اندرونی ہوتے ہیں، اندر یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ دل میں خوف اللہ کا ہونا، تو یہ باطنی عبادت ہے، اور اقوال اور افعال میں سے نہیں باطنی عبادت ہے، ٹھیک؟ تو اس طرح سے بس ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کہ کبھی ہم بولتے ہیں تو وہ عبادت ہوتی ہے، کبھی ہم کرتے ہیں فعل، کوئی فعل معنی کرنا ہوتا ہے، کبھی ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت ہوتی ہے، کبھی ہمارے دل کے اندر عبادت ہوتی ہے، کبھی ہم زبان سے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو الگ الگ ڈیوائڈ کرے ہوئے ہیں عبادت کی ڈیفینیشن میں علماء نے، تو بس سمجھنے کے لیے یہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے وہاں پہ، ٹھیک؟ وہ ورڈ ٹو ورڈ اور روٹ ورڈ بھی ساتھ میں بتائے ہی جا رہے ہیں، الحمدللہ لکھ کے بھی بھیجے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں ملے کون سسٹر ہیں جن کا میسج ہے یہ وزیر النساء، ورڈ ٹو ورڈ آپ کو واٹس ایپ پر بھیجے بھی جا رہے ہیں، اور ابھی ہم پھر پوری آیت شروع کرنے سے پہلے بھی ایکسپلین کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ کام تو کرایا جا رہا ہے، اگر آپ کا مس ہو گیا ہے، آپ لیٹ جوائن ہوئی ہیں تو آڈیو پھر سے سنیے گا، چلیں سبحانک اللہم و سمجھنے کو بحمدک۔ جی مجھے تو یہ وہ ہو رہی ہے، میں نے کبھی عربی پڑھی نہیں، مطلب یہ جو آپ پڑھا رہی ہو جیسے معنی، مطلب پہلی بار پڑھ رہی ہو، تو میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مطلب کیا لکھوں، کہاں سے لکھوں، یہ جو آپ آپ اپنے بھیج ٹیچر رہی سے ہو یہ پوچھیں تو میں لکھ جی، رہی ہوں۔ اچھا جی بس اتنا کیا ورڈ آپ کو ورک شیٹ پہلے دی گئی تھی، اس میں ورڈ کے نیچے ایک باکس جیسا خالی ہے، اس میں اس کی جی میننگ لکھنی ہے، جیسے اہدنا مجھے ہدایت دے، ایسے لکھنا ہے، ہاں ہمیں وہ ہدایت تو دے۔ میں لکھ رہی ہوں، لیکن آپ جو یہ کہتی ہو کہ اس میں سے سوال نکالو، یہ مطلب سوال وہ آپ نہیں۔ لوگوں کو بس اپنے جو آپ امپورٹنٹ نوٹس بنا رہی ہیں وہ آپ جی کریں، اس میں سے ٹیچر آپ سے پوچھ لے گی، جیسے کہ آج اگر آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کہیں کیا ڈاکٹر اگر ہمیں دوا دیتا ہے تو وہ ہمیں شفا جی بھی دے سکتا ہے، ٹیچر ایسے سوال پوچھے گی، تو یہ تو آپ کو لیکچر سننے سے پتہ چل گیا، آپ جواب دے ہاں لیں گی نا۔ یہ تو ویسے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے سوائے ہاں کوئی شفا نہیں دے بس سکتا۔ اسی طرح کے سوال ہوں گے جو کہ آپ نے لیکچر میں سنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے چل سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔